कोरोना वायरस वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भी पहुंच गया। स्टाफ के 4 अरकान में मुहलिक मर्ज की तस्दीक। मामूनी खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं चंद मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, उनको पहले ही करंटीना कर दिया है। कोई भी बराह रास्त किसी भी अहम शख्सियत के साथ मुंसलिक ना हो था। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वफाकी सरकारी दफातर 22 मई से 27 मई तक बंद रहेंगे। 3 सरकारी छुट्टियों के अलावा जुम्मतुल विदा को भी छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। ईद की छुट्टियों के दौरान अवामी मकामात और मार्केट्स बंद रहेंगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 31 अमवात, तादाद 834 तक पहुंच गई। मजीद 1581 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में 38,799 अफराद मुतासर। जिन्ना अस्पताल की एग्जीक्यूटिव सीमी जमाली के शौहर AR जमाली में भी वायरस की तस्दीक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। सिंध में मुशावरत जारी। हतमी फैसला पीर को होगा। हुकूमत ने चमन और तुरखम बॉर्डर को तिजारत के लिए खोलने का फैसला कर लिया। वजारत दाखिला की हिदायत से नोटिफिकेशन जारी। सरहद ट्रकों के लिए हफ्ते में 6 रोज के खुलेगी। बरोज हफ्ता चमन और तुरखम बॉर्डर पैदल सफर करने वालों के लिए खुलेगा। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन के दौरान अवाम गैर संजीदा। सड़कों पर रश। खरीदारी करने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर भूल गए। चेहरों से मास्क भी गायब। लोग खुल्लम खुल्ला SOPs की खिलाफ वर्जी में मसरूफ। पेशावर में 3 रोज मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद दुकानें लॉक न हो सकी। दुकानों के आधे शटर उठाकर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। अंदरूनी मुल्क फजाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। कराची से पहली परवाज 84 मुसाफिर को लेकर लाहौर पहुंची। दूसरी परवाज लाहौर से 100 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर से कराची के लिए 2 तरफा एक परवाज रोजाना ऑपरेट होगी। कोयटा के लिए लाहौर और इस्लामाबाद से हफ्तावार एक परवाज रवाना होगी। कराची से कोयटा के दरमियान हफ्तावार 2 और पेशावर के लिए एक परवाज चलेगी। दौरान परवाज एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। जब जहाज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकती है तो ट्रेनें क्यों नहीं? वजीर रेलवे शेख रशीद का सवाल। कहा अगर ट्रेनों को इजाजत ना दी गई तो महकमा रेलवे दिवालिया हो जाएगा। महकमे के पास तनख्वाह और पेंशन के पैसे भी नहीं। फौरी तौर पर 5.25 अरब रुपए की जरूरत है। ये भी कहा कल से ट्रेनें चलाने के लिए तैयार हैं। अगर इजाजत ना मिली तो ऑनलाइन टिकट्स के पैसे वापस कर देंगे। पंजाब भर में आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सिंध के अलावा तमाम फ्लोर मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया। एसोसिएशन का कहना है कि महकमा खुराक की जानिब से छापों के खिलाफ हड़ताल का फैसला किया है। फ्लोर मिल्स के पास 48 घंटे की गंदुम भी मौजूद नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज नून लीग पर बरस पड़े। कहा अपोजिशन कहती है हम नाअहल हैं। क्या कौमी इदारों को ताकतवर बनाना नाअहली है? क्या एहतसाब के अमल आगे बढ़ाना नाअहली है? क्या गरीबों को रिलीफ देना नाअहली है? अपोजिशन वाले या तो इख्तिदार में होते हैं या बाहर। करप्ट और नाअहल लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहजाद अकबर बोले शहबाज शरीफ ने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता 30 साल की करप्शन का वायरस बढ़ गया। अब शहबाज शरीफ मजीद आइसोलेशन में चले गए। हुकूमती अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नून लीग का शदीद रद्द अमल। मलिक अहमद खान बोले कि इस कानून के तहत कैबिनेट मेंबर होते हुए शहजाद अकबर किसी इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत कर सकते हैं। अता तारड़ ने कहा कि हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं। मौजूदा हुकूमत माजी में नैब की तर्जुमान थी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नैब को हिदायत दी जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए सहूलियात नाकाफी। ICU के सीनियर डॉक्टर मजहर ने इस्तीफा दे दिया। इंतजामिया को इस्तीफे के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते हुए लिखा कोरोना से निपटने और मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम नहीं।
کراچی والوں کر لو تیاری، سخت گرمی آنے کو ہے۔ محکمہ موسمیات نے 17 سے 21 مئی کے دوران درمیانے درجے کی ہیٹ ویو کی پیشگوئی کر دی۔ پارہ 39 سے 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کو شوال کے چاند کی پیشگوئی سے روک دیا گیا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس 23 مئی کو کراچی میں ہوگا۔ چاند دیکھنے کے لیے محکمہ موسمیات کو رؤیت ہلال کمیٹی کی معاونت کرنے کی ہدایت۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے۔ اور ماہ رمضان میں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت جاری۔ سیگمنٹ پرعزم پاکستان میں معروف شخصیات کی شرکت۔ کرونا کی صورتحال پر گفتگو۔ علماء کرام نے دین اسلام میں عدل و انصاف کے احکامات پر روشنی ڈالی۔ السلام علیکم۔ رات 12 بجے کے بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ کرونا وائرس وزیر اعظم آفس بھی پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آفس کے اسٹاف کے 4 ارکان میں مہلک مرض کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے تمام اسٹاف کا معمول کے مطابق کرونا ٹیسٹ ہوا تھا۔ متاثرہ اسٹاف کو قرنطینہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کے 4 اسٹاف ارکان ہیں جن میں کرونا مثبت آ گیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کے تمام ملازمین کا کرونا ٹیسٹ لیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ 4 ملازمین کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر تمام SOPs پر عمل درآمد مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں آئی نیوز اسلام آباد کے نمائندے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید اکبر، مزید کیا اپڈیٹ کریں گے؟ جی بالکل، وزیر اعظم ہاؤس کے اسٹاف کے 4 اراکین جو ہیں ان میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ آج وزیر اعظم ہاؤس کے اسٹاف کے کرونا ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 ملازمین کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے جو دیگر اسٹاف ہے ان کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہے۔ لیکن دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس میں اسٹاف ممبران کی کرونا پازیٹیو ہونے کے حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل کا بیان بھی سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک معمول کی ایکٹیویٹی ہے۔ وزیر اعظم آفس اور تمام دوسرے اہم دفاتر کے اسٹاف کا ریگولر چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ جن ملازمین کے کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے ان کو پہلے ہی قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مثبت ٹیسٹ آنے والے ملازمین سے کوئی بھی براہ راست کسی بھی اہم شخصیت کے ساتھ منسلک نہ تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم کا نام تو نہیں لیا تھا، انہوں نے اہم شخصیت کہا ہے۔ یقیناً وہ وزیر اعظم کہنا چاہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 4 ملازم جو پازیٹیو آئے ہیں ان کا پرائم منسٹر سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، یا پرائم منسٹر کے جو قریبی اسٹاف ممبر تھے ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ جی بہت شکریہ نوید اکبر، تفصیلات بتا رہے تھے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں چند ملازمین کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے جنہیں قرنطینہ کر دیا گیا ہے، تاہم ان میں سے کوئی بھی براہ راست کسی بھی اہم شخصیت کے ساتھ منسلک نہیں تھا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں چند ملازمین کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے جنہیں قرنطینہ کر دیا گیا ہے، تاہم ان میں سے کوئی بھی براہ راست کسی بھی اہم شخصیت کے ساتھ منسلک نہیں تھا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں 4 اسٹاف ممبرز ایسے ہیں جن کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے اور ان 4 کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے، تاہم ان میں سے کسی کا بھی ایسا تعلق نہیں تھا جو براہ راست کسی اہم شخصیات سے منسلک ہو۔ وفاقی حکومت نے عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ 3 سرکاری چھٹیوں کے علاوہ جمعۃ الوداع کو بھی چھٹی ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار ملا کر کل چھٹیاں 6 ہو جائیں گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی سرکاری دفاتر 22 مئی سے 27 مئی تک بند رہیں گے۔ عید کی چھٹیوں کے دوران عوامی مقامات، مارکیٹس بند رہیں گی۔ چھٹیوں کے دوران صرف مخصوص دکانیں کھلی رہیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ 3 سرکاری چھٹیوں کے علاوہ جمعۃ الوداع کو بھی چھٹی ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار ملا کر کل چھٹیاں 6 ہو جائیں گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی سرکاری دفاتر 22 مئی سے 27 مئی تک بند رہیں گے۔
رویت ہلال کمیٹی نے محکمہ موسمیات کو شوال کے چاند کی پیشگوئی سے روک دیا۔ وزارت مذہبی امور کے اعلامیے کے مطابق شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 23 مئی کو کراچی میں ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے محکمہ موسمیات کو چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کی معاونت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور کراچی کے جنا اسپتال کی ایگزیکٹو سیمی جمالی کے شوہر اور معروف سرجن پروفیسر AR جمالی کو بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، جس کے بعد انہیں نجی اسپتال میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں، کراچی جنا اسپتال کی ایگزیکٹو سیمی جمالی کے شوہر اور معروف سرجن پروفیسر AR جمالی کو بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں مزید 1581 افراد وائرس سے متاثر ہو گئے، جس کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھ کر 38,799 ہو گئی۔ وائرس سے مزید 31 افراد چل بسے، اموات بھی 834 ہو گئیں۔ سندھ میں وائرس کے سب سے زیادہ متاثرہ ان کی تعداد آپ کو بتا دیں کہ 9016 ہے، 14,916 ہے، اور پنجاب میں 14,201 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 5,678، بلوچستان میں 2,457، اسلام آباد میں 9,021، گلگت بلتستان میں 518 اور کشمیر میں 108 افراد وائرس کا شکار ہیں۔ بڑھتے کیسز اور اموات کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے پر نظر ثانی ناگزیر نظر آتی ہے۔ حکومت نے چمن اور تورخم بارڈر کو تجارت کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ بارڈرز کھولنے کا فیصلہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق کیا گیا۔